ناظرین بیف ہانڈی ہمارا بالکل ریڈی ہے. اس کو آپ دیکھیں ناظرین، اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زبردست بیف ہانڈی ہے. اس کو ناظرین آپ سلاد اور دہی کے ساتھ پیش کریں یا رائتا بنائیں. انشاءاللہ ناظرین یہ ایک بہت بہترین ریسیپی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے عید قربان کے سلسلے کی ایک اور ریسیپی. آج انشاءاللہ میں بناؤں گا بیف ہانڈی. ناظرین ہانڈی میں نے لیا ہے 800 گرام گوشت. اس کو ناظرین میں نے پیسز میں کاٹا ہوا ہے اچھی طرح سے صاف کر کے. ناظرین چولہا ابھی بند ہے. آپ نے کبھی بھی چولہے پر خالی ہانڈی نہیں رکھنا. آپ چولہے پر خالی ہانڈی رکھیں گے، آپ فلیم کو آن کریں گے ناظرین تو پھر آپ کے ہانڈی میں کریکس آنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ابھی میں نے فلیم کو آن نہیں کیا. ابھی اس میں اور چیزیں ڈالوں گا. 800 گرام میں نے اس میں گوشت ڈالا ہوا ہے عید قربان کا. اور ناظرین 2 عدد پیاز کو میں نے اس طرح باریک کاٹا ہوا ہے، یہ اس میں ہم ڈالیں گے. انشاءاللہ ناظرین اس سے آپ کو عید قربان کے گوشت کا ایک اور ذائقہ ملے گا. ناظرین 1 ٹیبل سپون یہ ہے ادرک لہسن پیسٹ، یہ اس میں ہم ڈالیں گے. ناظرین 6 عدد یہ سبز مرچ ہے، اس کو میں نے باریک کاٹا ہوا ہے. آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اور کم بھی ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. اور 1 کپ ناظرین ٹومیٹو پیسٹ ہے، یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ. اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسالہ جات، اس کو آپ نوٹ کر لیں. یہ 1 ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا ہے، 1 ٹی سپون ناظرین کالا مرچ پاؤڈر ہے، 1 ٹی سپون سرخ مرچ ہے پاؤڈر. اور ناظرین 1 ٹی سپون یہ ہے زیرہ کوٹا ہوا، 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے، 1/2 ٹی سپون ناظرین اس میں ہلدی ہے، اور 1 ٹی سپون ناظرین کشمیری لال مرچ ہے. مسالہ جات ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے، اور 1 ٹیبل سپون ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے نمک. ناظرین 2 بڑے چمچے ہم اس میں ڈالیں گے گھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں. 3 فلیم کو ابھی میں نے آن کر دیا ہے. اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے. ہانڈی ایک دفعہ گرم ہو جائے تو پھر یہ جسٹ لائک کوکر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اور ناظرین ہم ڈھکن رکھ لیں گے. ابھی اس میں کوئی آپ نے پانی وغیرہ نہیں ڈالنا. پانی تقریباً ناظرین جو گوشت نے چھوڑا ہوا تھا وہ خشک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ہانڈی میں جب آپ یہ سالن پکائیں گے اس میں گوشت بہت زبردست گل جاتا ہے. انشاءاللہ بہترین گل جاتا ہے، اور ٹیسٹ بھی اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ جب بھی عید قربان کے گوشت کو مختلف طریقوں سے بنائیں تو اس میں بیف یعنی ہانڈی میں بھی آپ اگر بیف ہو یا مٹن ہو آپ ہانڈی میں بھی اس کو پکائیں. اور ہانڈی کے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے لیے ناظرین میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ ضرور واچ کریں کہ ہانڈی کو آپ کس طرح سیفلی یوز کریں تاکہ اس پہ کریکس نہ پڑے اور آپ کے لیے مشکل نہ ہو. ابھی ہم اس کی تھوڑی بنائی کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین. بیچ میں سے ناظرین میں کیمرہ آف کروں گا تاکہ ضروری ٹپس آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں، ہمارا بیف ہانڈی بالکل قریب ہے. ناظرین یہ جو ہانڈی ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل جسٹ لائک ایک کوکر کے طور پر کام کرتا ہے. تو جو پلین ایریا ہے اس میں آپ بوائل آنے کے بعد اس کو
20 سے 30 منٹ دیں گے انشاءاللہ۔ 30 منٹ تک آپ کی ہانڈی آپ کا گوشت بہترین گل جائے گا، پک جائے گا۔ اگر آپ کو زیادہ گلانے ہے وہ تو الگ بات ہے۔ جو ہلی ایریا سے اپر ایریا سے ہے وہاں 45 منٹ تک یہ ٹائم لے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑنا ہے، اس کے اوپر رکھنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کا بہترین بیف ہانڈی بنے گا انشاءاللہ۔ گوشت ہمارا بالکل پک چکا ہے۔ اب اس پر میں سبز مرچ ڈالوں گا۔ اس کو اس میں نے مرچیں ثابت ڈال دی۔ اگر آپ لوگوں کو اسپائسی پسند ہو تو آپ اس کو کاٹ کر اس میں ڈالیں۔ آپ کا جو سالن ہے بیف ہانڈی ہے وہ مزید اسپائسی بنے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اس کو ہم دم دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ ملیں گے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارا جو بیف ہانڈی ہے اس کو ٹائم مل گیا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کا لک دیکھیں، ماشاءاللہ اس کا بہترین لک ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آنچ ابھی میں بند کر دیتا ہوں۔ فائنل لک کے لیے ناظرین اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین بیف ہانڈی ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں ناظرین، اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ زبردست بیف ہانڈی ہے۔ اس کو ناظرین آپ سلاد اور دہی کے ساتھ پیش کریں یا رائتا بنائیں انشاءاللہ ناظرین یہ ایک بہت بہترین ریسیپی ہے۔ آپ کو عید قربان کے گوشت کا ایک اور الگ ذائقہ مل گیا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ناظرین ضرور ٹرائی کریں۔ یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ گھر والوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی ناظرین۔ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین ریسیپی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو۔ اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعاؤں میں ناظرین یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔